بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتاب 14ویں اور 15ویں صدی ہجری کا سنگم، جدید ایڈیشن سن 2021 لندن، مرتبہ H.M. طارق۔ خلافت خامسہ کے بابرکت عہد میں 40 سال بعد دوسری بار شائع ہونے والا 14ویں اور 15ویں صدی ہجری کا سنگم کا نظر ثانی اور اضافہ شدہ ایڈیشن دیدہ زیب رنگین ٹائٹل کے ساتھ 297 صفحات پر مشتمل ہے، جو سابقہ ایڈیشن سے 5 گنا ضخیم ہے، جس کا تعارف 6 صفحات پر مشتمل حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بطور صدر مجلس انصار اللہ پاکستان اپنے قلم مبارک سے تحریر فرمایا تھا۔ اس کتاب میں 14ویں صدی میں مسیح موعود اور امام مہدی کی آمد سے متعلق قرآن و حدیث کے علاوہ بزرگان امت کے 79 مستند حوالہ جات کے عکس ماں ٹائٹل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی سلسلہ کے لٹریچر میں عمدہ اضافہ ہے کہ بعض نئے حوالہ جات کے عکس پہلی مرتبہ شائع ہو رہے ہیں۔ مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحفہ گولڑویہ میں پیر صاحب آف کوٹھہ شریف متوفی 1294 ہجری کی 14ویں صدی میں ظہور کی اس الہامی شہادت کا ذکر فرمایا تھا کہ مہدی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ حوالہ پیر صاحب موصوف کی مطبوعہ سوان حیات سے پیش کر دیا گیا ہے، جس کے لیے سنگم کا صفحہ 199 ملاحظہ کیا جائے۔ سورہ الجمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی تفسیر نبوی کے مطابق اس سے مراد رسول اللہ کے اس فارسی الاصل بروز کی بعثت ہے جس نے اپنے انصار و اعوان کے ساتھ دوبارہ دنیا میں ایمان قائم کرنا تھا۔ اس آیت کی تفسیر قرآنی میں علامہ موسیٰ جار اللہ ترکستانی متوفی 1949 عیسوی نے نحوی اعتبار سے ثابت کیا ہے کہ آخرین میں بھی ایک رسول کی بعثت مراد ہے۔ اس کے لیے اس کتاب کا صفحہ 24 دیکھا جائے۔ مہدی کے عظیم نشان چاند سورج گرہن کی پیشگوئی حدیث دارقطنی کے علاوہ قرآنی آیت وجمع الشمس والقمر سورہ القیامہ آیت 10 سے بھی استنباط ہوتی ہے۔ اس کی تائید میں تفسیر حکمت البالغہ کے علاوہ علام الحدیث از علامہ خطابی متوفی 388 ہجری کے حوالہ جات کے عکس پیش ہیں، جن کے مطابق اس آیت میں چاند سورج گرہن کی پیشگوئی کا ذکر ہے۔ یہ 95 تا 103 صفحہ پر ہے۔ 14ویں صدی میں صداقت مسیح و مہدی کے لیے چاند و سورج گرہن کا جو نشان رمضان 1311 ہجری کے مطابق مارچ اپریل 1894 میں ظاہر ہوا، اس کے لیے بطور ثبوت ایک صدی قبل کے اردو اور انگریزی اخبارات کے عکس شامل کتاب ہیں، جو کہ 125 تا 130 صفحات پر ہیں۔ اسی طرح حدیث دارقطنی بابت چاند سورج گرہن کی سند پر اعتراض کے جواب کے لیے عکس حوالہ پیش ہے۔ 1894 کے سورج گرہن کے سائنٹیفک ثبوت کے لیے دی ناٹیکل المنیک اینڈ ایسٹرونامیکل ایفیمیرکس سے سورج گرہن کے نقشہ جات اور ان کی ڈسکرپشن دی گئی ہے۔ سورہ تکویر مذکور زمانہ مسیح کی علامت اونٹوں کے بیکار ہونے کا غیر معمولی نشان عجب رنگ میں ظاہر ہوا، جہاں ٹرانسپورٹ کی ایجاد کے بعد 1908 میں ہزاروں اونٹ جنگلوں میں بیکار چھوڑ دیے گئے، اور افزائش نسل کے نتیجہ میں ان کی تعداد بڑھ جانے کے بعد یہی اونٹ شہروں کے پانی پر حملہ آور ہونے لگے۔ نتیجتاً حکومت کو مربوط حکمت عملی کے تحت ان بیکار جنگلی اونٹوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ اونٹوں کے بیکار ہونے کی نشانی کے طور پر حکومت آسٹریلیا کی طرف سے جاری کردہ تاریخی سکہ کا عکس بھی پیش ہے، جس کے لیے 207 اور 209 صفحہ ملاحظہ ہو۔ سورہ تکویر اور انفطار میں سمندروں کو ملائے جانے کے نشان کے ظہور کی علامات نہر سویز اور نہر پاناما کا محل وقوع اور نقشہ بھی شامل ہے۔ زمانہ مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے طور پر سورہ تکویر، سورہ الانفطار، سورہ الانشقاق، سورہ ہود، سورہ المرسلات اور سورہ النبا میں بیان فرمودہ دیگر علامات اور ان کے حیرت انگیز رنگ میں پورا ہونے پر ایک مفید مضمون بھی درج ہے۔
14ویں صدی میں ظاہر ہونے والے مسیح و مہدی کے دعوے دار حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی قائم کردہ جماعت احمدیہ ہی رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق کیوں فرقہ ناجیہ کہلانے کی مستحق ہے؟ اس کے لیے ملاحظہ ہو صفحہ 268 تا 284۔ نوٹ: یہ کتاب ایڈیشنل وکالت شاد ترسیل لندن کے علاوہ UK، جرمنی، کینیڈا، امریکہ وغیرہ ممالک کے شعبہ اشاعت اور بک سٹال سے بھی مل سکتی ہے۔ آواز: مرزا عمران احسن۔